کوشش کرنی چاہیے آدمی کے پاس جو بھی علم ہے، وہ چاہے دین کا علم ہے، دنیا کا علم ہے، اس کو کسی ایسی فارم میں، کسی ایسی شکل میں لے کر آئے جس سے کوئی فائدہ اٹھا سکے۔ کوئی کتاب لکھ سکتا ہے، جس فن کا وہ ماہر ہے، جس فیلڈ کا وہ ماہر ہے، اس فن میں کتاب لکھے جس سے دنیا کو فائدہ ہو، رہتی دنیا تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ وہ ٹیچنگ کر سکتا ہے کہ بھائی میں یہ ٹیچنگ کر رہا ہوں اس نیت سے کہ یہ فن یا یہ چیز میں آگے کسی کو سکھا دوں تو میرے مرنے کے بعد یہ اس سے فائدہ اٹھائے گا، یہ ہنر ہے تو یہ سیکھ جائے گا۔ کسی کو حلال کمانے کا کوئی طریقہ سکھا سکتے ہیں، کوئی درزی ہے تو بھائی کسی کو درزی آپ سکھا دیں کپڑے کیسے سیتے ہیں۔ کوئی انجینئر ہے تو وہ اس کو اپنی کوئی فیلڈ کی کوئی چیز سکھا دے، کوئی مکینک ہے تو وہ اپنی چیز سکھا دے، کوئی کاروبار کرنا سکھا سکتا ہے، ای کامرس سکھا سکتا ہے، وہ اس کو سکھا دے کہ بھائی اس طرح آن لائن ارننگ ہو سکتی ہے، اس طرح آپ فری لانسنگ کر سکتے ہیں جائز طریقے سے۔ کوئی ایسی شکل انسان کب اختیار کرے گا؟ وہ اس وقت اختیار کرے گا جب اس کا مقصد آخرت ہوگی، اور جب آخرت کو مقصد بنائے گا فائدہ کس کو ہوگا؟ دنیا کے لوگوں کو ہوگا۔ ایسا ہی ہے نا، اگر کوئی آج کسی کو کوئی ہنر سکھا دیتا ہے اس نیت سے کہ میں مروں گا تو میرے مرنے کے بعد یہ اس سے حلال طریقے سے کمائے گا، مجھے ثواب ملے گا، تو اس کا فائدہ اس شخص کو ہو رہا ہے نا جو یہ ہنر سیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب آخرت کو مقصد بنانے کا فائدہ معاشرے کو ہوتا ہے، سوسائٹی کو ہوتا ہے فائدہ۔ کوئی آخرت کو مقصد بنائے گا تو قرآن نے جو کہا ویل للمطففین، وہ ناپ تول میں کمی کرے گا۔ جب ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا تو فائدہ کس کو ہوگا؟ معاشرے کو ہوگا، سوسائٹی کو فائدہ ہوگا۔ وہ ملاوٹ نہیں کرے گا اس لیے کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، جب ملاوٹ سے بچے گا تو فائدہ کس کو ہوگا؟ سوسائٹی کو فائدہ ہوگا۔ وہ جھوٹ سے بچے گا اس لیے کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے تو فائدہ کس کو ہوگا؟ سوسائٹی کو ہوگا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام پر عمل کرنے سے صرف آخرت کی کامیابی نہیں ملتی، دنیا کی کامیابی بھی ملتی ہے۔ لیکن اگر ہم اسلام کو مکمل ضابطہ حیات سمجھیں تب ایک تو علم ہے، دوسرا آپ نے فرمایا صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی ایسی چیز، خیر کا کوئی بھی ایسا کام کہ جس سے مستقل بنیادوں پر فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو۔ مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے کسی نے درخت لگایا، پودا لگایا، اور وہ تناور درخت کی شکل اختیار کر گیا اور یہ آدمی مر جاتا ہے درخت لگانے کے بعد، تو جب تک یہ درخت موجود ہے اس سے پرندے کھاتے ہیں، اس سے کوئی سایہ لیتا ہے، کسی کو اس درخت سے کوئی بھی فائدہ جب تک ہو رہا ہے، چاہے پرندوں کو چاہے انسانوں کو، اس کی قبر میں اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ کہیں کنواں کھدوا دیا، حدیث شریف میں 7 مختلف چیزیں بتائی گئی ہیں۔ من علم علما، کسی کو علم سکھا دیا، او ورث مصحفا، کسی کو قرآن کریم کا نسخہ لے کے دے دیا، اب جب تک وہ قرآن کریم میں پڑھے گا، تلاوت کرتا رہے گا، تو جب تک وہ پڑھ رہا ہے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ او نہرا اجرا، کسی نے کوئی نہر جاری کر دی، کوئی کنواں کھدوا دیا، تو جب تک اس کنویں سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ کی توفیق ہر ایک کو نہیں ہوتی، صدقہ جاریہ کی توفیق اس شخص کو ہوتی ہے جو اس کی کھوج میں لگا رہتا ہے، اس لیے کہ یہ تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے نا۔ بھائی مثال کے طور پر کسی نے کنواں کھدوایا، ہو سکتا ہے اس کے مرنے سے پہلے پہلے خشک ہو جائے، کسی نے درخت لگایا، ہو سکتا ہے اس کے مرنے سے پہلے پہلے کوئی کاٹ دے، اس کی نیت تو تھی صدقہ جاریہ کی لیکن وہ رہا تو نہیں۔ تو جو آدمی اس کی کھوج میں لگا رہتا ہے، اس کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے کہ یہ کرنا ہے، اس کے لیے کبھی کوئی کام کرے، کبھی کوئی دوسرا کرے، کبھی تیسرا کرے، کبھی چوتھا کرے، الٹیمیٹلی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آخرت اس کے ویژن کا حصہ رہے گا۔ الٹیمیٹلی اس کا ریزلٹ، اس کا ایفیکٹ اس کی زندگی پہ یہ ہوگا کہ وہ آخرت کو بھولے گا نہیں۔ تیسری چیز آپ نے فرمایا اولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد جو مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ قرآن میں ہمیں حکم ہے نا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا،
کہ آپ ان کو کہیے کہ یہ جملہ کہیں، یوں کہیں، اے میرے رب میرے والدین پر ایسے رحم کیجئے جس طرح انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی ہے. یہ دعا ہمیں قرآن نے سکھائی ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہ والدین کا حق ہے کہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا جائے. لیکن اولاد اپنے والدین کو دعاؤں میں کب یاد رکھے گی؟ جب والدین اولاد کی ایسی تربیت تو کریں. جب والدین اولاد کی ایسی تربیت کریں اور اس نیت سے کریں کہ بھائی میں نے، اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، میں نے اس کو دین بھی سکھانا ہے، دنیا بھی سکھانی ہے، اور ایسی اولاد کے طور پر کوشش کرنی ہے کہ میری اولاد بنے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے نہ بھولے. ہم نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ بھائی کسی کی بہن کی میراث کا بھائی کے پاس ہے، اس کو آپ کہیں کہ بھائی اپنی بہنوں کا حق دے دیں، وہ کہتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا تو میری اولاد دے دے گی، میرے مرنے کے بعد میری اولاد میری بہنوں کا حصہ دے دے گی. تو بھائی جب آپ نہیں دے رہے آپ کی اولاد کیوں دے گی؟ کسی پہ قرضہ ہے، وہ اس لیے بے پرواہی کرتا ہے کہ میری اولاد ہے، میں مر جاؤں گا تو میری اولاد دے دے گی. قرضہ ایسی چیز ہے جو شہید کو بھی معاف نہیں ہوتا. یغفر للشہید کل ذنب الا الدین. شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے سوائے قرض کے. قرض کا گناہ معاف نہیں ہوتا، شہید کا بھی. تو انسان کو ہمیشہ ایسی پوزیشن میں رہنا چاہیے. یہ جو میں بات بتا رہا ہوں نا کہ آخرت کو جب انسان مقصد بناتا ہے اور یہ حدیث سامنے رکھتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. ہر وقت مرنے کے لیے کہ بھائی اگر قرضہ بھی ہے اس پر ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، وصیت تو لکھ کے رکھ سکتا ہے نا کہ بھائی میں نے فلاں فلاں سے اس مد میں قرض لیا ہے، اور اگر میرا انتقال ہو جائے میری میراث تقسیم کرنے سے پہلے فلاں فلاں کا قرض ادا کر دینا. یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. وہ لکھ کے رکھے، اپنی اولاد کو بتا دے، اپنے دوستوں کو بتا دے کہ بھائی یہ میرا وصیت نامہ ہے، یہ میرے موبائل میں لکھا ہوا ہے، یہ میرے جناب گوگل کیپ نوٹ میں لکھا ہوا ہے، یا میری ڈائری میں لکھا ہوا ہے، میں مر جاؤں تو اس ڈائری سے دیکھ لینا. حدیث شریف میں آتا ہے ایک صحابی حضور کے پاس آیا اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میری والدہ نے حج کی نظر مانی تھی لیکن ان کا انتقال ہو گیا، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان پر کسی کا قرضہ ہوتا تو تم ادا کرتے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیوں ادا نہ کرتا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حق زیادہ حق رکھتا ہے اس بات کا کہ اس کے قرضے کو ادا کیا جائے. یعنی حج اپنی والدہ کی طرف سے کرو، جب اس نے نظر مانی تو یہ واجب ہو گیا. واجب ہونے کا مطلب یہ اللہ کا حق ہے، اس کو پورا کرنا لازم ہے. اب کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی پر حج فرض ہوتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بچے اس کے مرنے کے بعد میراث تقسیم کر دیتے ہیں اور وہ حج نہیں ہوتا. باوجود اس کے کہ اس پہ حج فرض تھا وہ نہیں کر سکا اور اس نے وصیت بھی نہیں کی. اگر کسی پر حج فرض ہے وہ کم از کم اپنی اولاد کو تو بتا دے کہ بھائی مجھ پہ حج فرض ہے، میں کوشش کر رہا ہوں ادا کرنے کی، اگر میں نہ کر سکا تو میرے مرنے کے بعد میری میراث تقسیم کرنے سے پہلے میرا حج کرنا. مرنے کے بعد سب سے پہلے جو حق ہوتا ہے نا مردے کے مال میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے کفن دفن کا اس سے انتظام کیا جائے. دوسرا حق ہوتا ہے کہ اس پر جو قرضہ ہے وہ ادا کیا جائے. تیسرا ہوتا ہے کہ جو وصیت اس نے کی ہے اس وصیت کو پورا کیا جائے. چوتھے نمبر پر میراث تقسیم ہوتی ہے کہ اب جو باقی بچ گیا قرض ادا کرنے کے بعد، کفن دفن کا انتظام کرنے کے بعد، جو وصیت اس نے کی تھی وصیت پوری کرنے کے بعد اب تقسیم کریں میراث. تو اولاد کی ایسی تربیت کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے. قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. دنیا کی آگ لکڑی سے جلائی جاتی ہے، جہنم کی آگ انسانوں سے جلائی جائے گی اور پتھروں سے جلائی جائے گی. وقودها الناس والحجارہ،
انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہوں گے، تو وہ آگ کتنی شدید ہوگی جو آگ پتھر سے جلائی جائے، جو آگ انسانوں سے بھڑکائی جائے، کوئی برداشت کر سکتا ہے اس کو؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ کوشش کرنی چاہیے اپنی زندگی میں۔ آپ حضرات میں سے جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ بھی اس پہ سوچیں، غور کریں کہ میں ایسا کیا پلان کروں، ایسا کیا منصوبہ بناؤں کہ جب میں مروں تو یہ 3 چیزیں دنیا میں چھوڑ کے مروں: علم نافع، صدقہ جاریہ اور نیک اولاد۔ اور کتنا حسین ہمارا دین ہے، کتنا خوبصورت دین ہے۔ ان تینوں چیزوں پر اگر آپ غور کریں گے، ان تینوں چیزوں کا فائدہ انسانیت کو ہوتا ہے۔ علم کا فائدہ کس کو ہوگا؟ سوسائٹی کو ہوگا۔ صدقہ جاریہ، آپ اگر کنواں کھدواتے ہیں، آپ کوئی یتیم خانہ بناتے ہیں، مسافر خانہ بناتے ہیں، اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ سوسائٹی کو ہوگا۔ آپ اگر نیک اولاد چھوڑ کے جاتے ہیں، نیک اولاد کا فائدہ کس کو ہوگا؟ سوسائٹی کو ہوگا۔ نیک اولاد کا مطلب یہ وہ جھوٹ نہیں بولے گی، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گی، وہ کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرے گی، وہ 2 نمبری نہیں کرے گی۔ تو جب کسی کے ساتھ 2 نمبری نہ ہو، فراڈ نہ ہو، جھوٹ نہ بولا جائے، اس کا فائدہ معاشرے کو ہوگا یا نہیں؟ تو آخرت کو مقصد بنانے کا رزلٹ اور نتیجہ اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا خود سنور جاتی ہے۔ جب انسان اپنی زندگی کا مقصد آخرت کی کامیابی کو بنا لے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی خود بخود سنورنا شروع ہو جاتی ہے۔